وہ ایسی صورتحال ہوا کرتی تھی، بارشیں زیادہ ہوتی تھی، کہیں پہ کوئی نقصان کے ایسے اندیشے سر اٹھانے لگ جاتے تھے یا کہیں نہ کہیں ایسے نقصان ہو جاتا تھا، اس صورت میں اس زمانے میں کیا عمل ہوا کرتا تھا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا؟ سب سے بنیادی عمل تو ڈیفینیٹلی اگر تیز آندھی، تیز طوفان اور اس طرح کے معاملات ہوتے تھے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے تو اللہ کی طرف رجوع کرتے تھے. ڈیفینیٹلی یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عام معمول ہے. اور یہ پرسپیکٹو بھی ہمارے معاشرے سے ختم ہو گیا. تو میں الحمدللہ ایز اے اسپیکر جب بھی کسی مسجد کے اندر جاتا ہوں، کسی جگہ پہ جاتا ہوں، آپ دیکھیں غزہ کے اندر جو ہو رہا ہے، فلسطین میں جو ہو رہا ہے، اور یہ بارشوں کی وجہ سے ہمارے ملک کے اندر ہو رہا ہے، میں نے کہ کسی شخص نے، کسی ایک نے بھی 2 رکعت پڑھ کے اس ملک کے لیے دعا کی ہو. کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ فرمایا وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، یعنی ایسے حالات کے اندر آپ کو صبر کرنا ہے. صبر کیوں کرنا ہے؟ تاکہ آپ تھنک پراپرلی، آپ سوچ سکے کہاں پہ ہم سے غلطی ہوئی ہے، پینک نہ ہو جائے. ہاں ایگزیکٹلی، اسٹریس لینے کی وجہ سے آپ رائٹ مائنڈ سوچ نہیں سکتے. تو آپ صبر کریں، پہلے ٹھنڈے دماغ سے سوچیں، اور اگر صبر نہیں ہو رہا ہے پھر نماز پڑھیں. وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، نماز پڑھیں اور پھر نماز پڑھیں، پھر پڑھتے رہیں یہاں تک کہ you got the solution، اور پھر اس کے مطابق عمل کر کے پھر واپس آئیں نماز کی طرف. and this is how the process goes on. تو ابھی پاکستان انڈیا کی بھی جب جنگ چھڑی تھی نا، کتنے ٹینس حالات تھے. یعنی فرسٹ ٹائم میری زندگی میں میں نے دیکھا کہ ہمارے ارد گرد آ کے ڈرونز گر رہے ہیں. سبحان اللہ، ہمارے ارد گرد. یہ فرسٹ ٹائم تھا میری لائف میں. کس جگہ تھے آپ اس وقت؟ میں یہ لاہور کے قریب ہی تھا، یہ پرانا ایئرپورٹ تھا جہاں پہ پہلے والا، اس کے ہم قریب تھے. اچھا. تو وہ جو دھماکے کی آواز آتی ہے تو آپ پریشان ہوتے ہیں ایک دم سے. تو میں نے کہا کسی بندے نے ابھی بھی نفل پڑھے ہیں، آپ کے ملک میں حملہ ہو گیا یار. لیکن پیپل ڈونٹ ڈو دیٹ. تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے. یہاں تک کہ مذہبی احباب بھی وہ شکر کے ہی پڑھ دیں یار. اگر جنگ رک گئی ہے تو شکر ہی کر دیں یا الحمدللہ یار ہم بچ گئے، اللہ نے ہماری حفاظت فرمائی ہے. تو پہلے تو یہ سنت ہمارے معاشرے سے میرے مطابق جو میرا سروے ہے وہ بہت ناپید ہوگی. اللہ ماشاءاللہ جو اللہ کے ولی لوگ ہوتے ہیں وہ ادا کر رہے ہیں، اور شاید اللہ تعالیٰ کچھ نہ کچھ خیر کا معاملہ کر دیتے ہیں. یعنی ہر وقت رجوع میں ہے. رجوع میں ہمیں یہی سیکھنا چاہیے. سب سے پہلے 2 پرسپیکٹو سے رجوع میں، ایک اللہ کے ساتھ ہے اور ایک اپنی سراؤنڈنگ کے ساتھ بھی ہے. سراؤنڈنگ پہ تو صبر کرنا پڑتا ہے تاکہ رائٹ مائنڈ سے ہم اپنی غلطی سے سیکھیں اور رحمت کو زحمت نہ بننے دیں. اور دوسرا یہ ہوگا نہیں ایسا، یو کانٹ ڈو دیٹ. اس کے لیے آپ کو اللہ سے رجوع کرنا پڑتا ہے، اور اس کا بہترین انداز نماز ہے. تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تو یہی معمول تھا، جب بھی کوئی ایسی مشکل آتی تو آپ فوراً مسجد کی طرف جاتے، نماز ادا کرتے، اور پھر صحابہ سے کچھ نہ کچھ گفتگو فرماتے کہ ہم اس معاملے کے اندر کیا کر سکتے ہیں. بارش کے لیے دعا کرتے ہیں. بارش برستی ہے اور ایسی برستی ہے کہ جو اب جیسے آپ اور میں ذکر کریں جس کے بارے میں، کیا ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ ہمارے گناہوں کا نتیجہ ہے، ہماری بدعمالیوں کا یہ عمل ہے، جو عمل ہم کرتے رہے اب اس کا ہمیں یہ بھگتنا پڑے گا؟ ہے ایسی بات؟ اچھا اخیر یہاں پہ ایک بڑا اہم نقطہ ہے. اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑا احسان ہے. آئی تھنک سائیکولوجیکل پرسپیکٹو سے یہ ایک بہت بڑا نقطہ ہے. اور جتنے بھی ڈاکٹرز ہیں، جتنے بھی سائیکالوجسٹ ہیں، یا جتنے بھی ماہرین ہیں، ہمیشہ اسی نعمت کی بنیاد کے اوپر پرکھتے ہیں کہ ہم ڈسٹرکشن کی طرف ہیں یا کنسٹرکشن کی طرف ہیں. اور وہ کیا ہے؟ سمٹمز. یہ جو سمٹمز والا اللہ تعالیٰ کی نعمت، ایک دم سے کچھ بھی نہیں ہوتا. یعنی ایک دم سے سورج نہیں نکلتا اور ایک دم سے وہ غروب نہیں ہوتا، ایک دم سے صبح نہیں ہوتی، ایک دم سے آپ اور میں جوان نہیں ہوئے، ایک دم سے ہمارے والدین بوڑھے نہیں ہوئے. جی بالکل سمٹمز ہیں. وہ سمٹمز اللہ تعالیٰ دکھاتا ہے، یہ بندے پہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوتی ہے. کچھ سمٹمز اللہ قرآن میں کہتا ہے وہ ایمان کے بڑھنے کی نشانیاں ہوتی ہیں، اور کچھ سمٹمز ہیں وہ نفاق کے بڑھنے کی نشانیاں ہوتی ہیں. منافقت بڑھ رہی ہے تم میں، کفر کی طرف تم جا رہے ہو. ایسے ہی کائنات بھی ہے نا. تو کائنات کے اندر بھی اللہ تعالیٰ پہلے سمٹمز ہی دکھاتا ہے، ایک دم سے سب کچھ گر نہیں جاتا ہے. تو آپ دیکھیں اب جو بارشیں ہوتی ہیں اور جو پہلے بارشیں ہوتی تھی ان میں زمین آسمان کا فرق ہے. اب کلاؤڈ برسٹ بارش ہوتی ہے جس کو کہتے ہیں ماہرین کی زبان کے اندر. اور پہلے کہتے تنکا تھوڑی تھوڑی بارش ہوتی رہتی تھی اور زمین میں جذب ہوتی تھی، اور جذب ہونے کے لیے واٹر لیول جو ہے مینٹین رہتا تھا اور لوگوں کو، جانوروں کو، زمین کو، سب کو فائدہ ہوتا رہتا. اب برسٹ ہوتا ہے کلاؤڈ، یعنی جیسے بادل نہ پھٹ جاتا ہے ایسے، اور پھٹنے کی وجہ آدھے گھنٹے کے اندر وہ کچھ ہو جاتا ہے جو پہلے مہینے میں ہوتا تھا. وہ برستا نہیں گرتا ہے. وہ بہت زیادہ ٹیکنالوجی ہوگی جو ہم اس کو پروٹیکٹ کر سکیں گے، کتنا ایک ہم اس کو روک پائیں گے پانے کو، جس کی وجہ ظاہری بات ہے یہ سزا بنتی ہے. تو آپ نے یہ کہا نا کہ ہماری یہ گناہوں کی سزا ہے، یہ گناہوں کی سزا نہیں ہے. ہمیں ان سمٹمز کو دیکھنا چاہیے. جیسے ابھی ہم نے گزارش کی کہ 1980s کے اندر آپ دیکھیں 0.5% ہے. اللہ نے آپ کو دکھایا کہ آپ کے ملک کا یہ والی جو جگہ ہے، آپ کو میں نشانی دکھا رہا ہوں، دس اے ویک ایریا، اس کی پروٹیکشن کریں، اس کے رستے میں ہوٹلز نہ بنائیں، اس کے رستے کے اندر گھر نہ بنائیں، راہداریاں نہ بنا لیں، وہاں پہ املاک نہ رکھ لیں، وہاں پہ جانور نہ رکھ لیں. یہ سب نشانیاں اللہ بتاتا ہے. بالکل. لیکن آپ ان نشانیوں کو ٹیک کیئر نہیں کرتے تو قدرت تو پھر برحم ہو جاتی ہے. جی یہ جو نیچر ہوتی ہے یہ تو پھر اپنا راستہ ہے نا جو اس کا بناتی ہے. ناردرن ایریاز میں تھا تو کسی نے بڑی خوبصورت بات کی. میں نے کہا یار آپ کے علاقے کے اندر بہت زیادہ اس طرح کے مسائل آتے ہیں. کہتے ہیں جواد صاحب وہ جو دریا ہوتا ہے نا، جو پانی بہتا ہے وہ پہلے بھی بہتا تھا، یہ شروع سے ہی ایسا ہے.
جب بارشیں زیادہ ہوتی ہیں تو اس کا تو راستہ ہے نا جی, آپ اس کے راستے میں آ گئے. ہاں وہ نہیں آیا, آپ اس کے راستے میں آپ اس کے راستے میں, تو وہ پلاننگ نہیں کی آپ نے یہ چیزیں ٹیک کیئر میں نہیں کی, جس کی وجہ سے یہ سمٹمز کیا ہوتے ہیں, ایک لیول آتا ہے کہ شروع پہ پین کلر سے مسئلہ حل ہو جاتا ہے, بعد میں سرجری کر کے ٹانگیں کاٹنی پڑ جاتی ہیں, اور اینڈ پہ ڈیفینیٹلی بندہ لا علاج ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اور ملک کو اس سچویشن سے بچایا کہ ہم لا علاج ہو. ڈیفینیٹلی ابھی بھی بہت زیادہ خیر موجود ہے ہمارے ملک کے اندر انشاءاللہ.